بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اسٹوڈنٹس کو میرا سلام پہنچے. اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اباؤٹ سیکس، یہ ایک سینسٹیو موضوع ہے جو ہمارے نوجوان بچوں کو بتایا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول میں یہ چیزیں تو بچوں کو سکھا دی تھیں، سمجھا بھی دی تھیں. سکھانے سے مراد یہ تھا کہ سمجھا دی تھیں، وہ یوں کہ ٹیچر بھی اس چیز کو ہیسیٹیشن محسوس کرتے ہیں کہ بچوں کو کس انداز سے سیکس ایجوکیشن دی جائے. تو خیر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دائرہ ادب میں رہ کے آپ کو سیکس کی جو بیسک چیزیں میں آپ کو بتا سکوں، تاکہ آپ بے راہ روی کا شکار نہ ہوں، معاشرے کی جو آپ کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے. دیکھیں، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ سیکس انسان کو اس طرح کھا رہا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا رہی ہے. کتنی بڑی بات ہے، آگ لکڑی کو کھا رہی ہو، نوجوان کو سیکس اس طرح کھا رہا ہے. تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ سمجھ لیں اس کی بنیادی چیزیں. سیکس ہے کیا؟ سوال نمبر 1. نمبر 2، سیکس کی ٹائپس کتنی ہیں؟ نمبر 3، سیکس پیدا کیوں ہوتا ہے؟ نمبر 4، سیکس کے نقصان کیا ہیں؟ نمبر 5، اور سیکس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. یہ 5 چیزیں جب آپ کی تربیت کے اندر آ جائیں گی، سر آپ کبھی سیکس نہیں کر سکتے، کبھی بھی آپ برے فعل کی طرف نہیں جا سکتے. تو سب سے پہلے سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ سیکس ہے کیا. نمبر 1 چیز، بیٹا یہ عمل تولید ہے، نسل کشی کا عمل. دی پروسیس آف ریپروڈکشن از کالڈ سیکس. بچے پیدا کرنے کے عمل کو ہم سیکس کہتے ہیں. یہ صرف انسان میں نہیں ہے، یہ 20,000 مخلوقات ہیں، یہ ہر مخلوق کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس شرائط کا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ انسان کے لیے اگر وہ سیکس بھی کرے گا تو نکاح شرط ہے. اس کے علاوہ وہ جس راستے کو بھی اختیار کرے گا وہ زندہ ہے. وہ کون کون سے راستے ہیں وہ سوال نمبر 2 میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سیکس کی ٹائپس کتنی ہیں؟ سیکس کی تو ویسے کئی اقسام ہیں، لیکن میں آپ کو 6 ٹائپس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. کہ سب سے پہلا جو سیکس کا راستہ ہے وہ ہے اورل سیکس. اورل سیکس کیا چیز ہے؟ اچھا میں آپ کو ٹائپس بتا دوں، پھر اوپر سے آ کے پھر آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں. اورل سیکس نمبر 1. نمبر 2 اینل سیکس. نمبر 3 پورن ویڈیو سیکس، یعنی سیکس ویڈیوز دیکھنا. نمبر 4 واٹس ایپ سیکس. نمبر 5 ناول سیکس. اور نمبر 6 ماسٹربیشن، جسے آپ مشزنی بھی کہہ سکتے ہیں اور ہینڈ پریکٹس بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ 6 ٹائپس ہیں جس کے ذریعے انسان اپنی شہوت کو جگاتا ہے اور اپنے سپرمز کو ریلیز کر دیتا ہے. نمبر 1 جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہے اورل سیکس. دیکھیں یہ اورل سیکس کیا ہے؟ یہ آج کل کی پیدائش ہے. روایتی طور پہ تو ہمارا ایک سیکس کا سسٹم چل رہا ہے جو ورجن سسٹم ہے، زمانہ قدیم سے جو شریعت کے مطابق ہے تو وہ تو چلتا آ رہا ہے. لیکن پورن ویڈیو کی وجہ سے لوگ سیکس کے طریقوں کو اپنی انداز سے اپنی وائف کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم بستری بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں. اب یہ اورل سیکس کیا چیز ہے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ انسان اپنے نامحرم کی یا محرم کی شرم گاہوں کے ساتھ کھیلتا ہے. مرد ہے تو عورت کو کہتا ہے کہ میرا نفس اپنے منہ میں لو. دیکھیں یہ کتنا بڑا صغیرہ گناہ ہے. اسی زبان سے آپ کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اسی زبان سے آپ نماز پڑھتے ہیں، اور آپ اسی عورت کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا نفس اپنے منہ میں لے. اس کا ایک نقصان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو عورت ایسا کام کرتی ہے یا جو مرد، اکثر تو عورتیں اس چیز کے خلاف ہیں، لیکن ہمارے مرد حضرات انتہائی ظلم کرتے ہیں اس چیز کے اوپر. لیکن کیا کہہ سکتے ہیں ہم انہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. آپ نے کبھی ایسا نہیں کرنا. میں آپ کو
کو اس کا ایک نقصان بتا رہا ہوں، جب آپ اپنی شرمگاہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ آپ کی شرمگاہ آپ کے منہ میں لے، تو سر اس پہ لگے ہوئے جراثیم، وائرسز وغیرہ آپ کے منہ کے ذریعے آپ کے سٹمک کے اندر چلے جاتے ہیں، جو آپ کی امیون سسٹم کو کمزور کر دیتے ہیں۔ سر آپ پھر بیماریوں سے لڑنے کی جو آپ کی طاقت ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ بیماری کا شکار رہتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ سخت اور غلیظ عمل ہے جو ہمارے یہاں معاشرے میں بہت عام ہو گیا۔ آپ اسے بلو جاب بھی کہہ سکتے ہو۔ جتنے بھی بلو جابس کرنے والے ہیں، سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے یہی اورل سیکس ہوتا ہے۔ نمبر 2 اس چیز میں آ جاتی ہے اینل سیکس۔ دیکھیں یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہمارے موسٹلی ینگس پیپلز جو ہیں، خاص کر ہمارے پنجاب کے نیچے جو آ جائیں، ڈی جی خان سے لے کے ہمارے جو نیچے سے بیلٹ جاتے ہیں رجحان تک، تو ان علاقوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ اینل سیکس کیا ہے؟ اسے ہومو سیکس بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے جیسوں کے ساتھ ہم جنسی کرنا، یعنی میل ٹو میل سیکس۔ یہ عورتوں میں بھی ہوتا ہے، جیسے لیز مین میرے خیال میں کہتے ہیں، اور مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ انتہائی کبیرہ سے گناہ ہے۔ ہمارے نوجوان اپنی سیکس کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے یہ گندی حرکت بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں سر، یہ جو بندہ کر رہا ہے نا، اس کا تعلق امت محمدی سے نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کنورٹ ہو جائے گا پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں۔ دیکھیں یہ چلا اس زمانے سے آ رہا ہے، یہ قدیم زمانے سے آ رہا ہے، یہ آج کی پروڈکشن نہیں ہے۔ یہ سیکس کی ٹائپس یہ آج کی بیماری نہیں ہے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے چلتی آ رہی ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ ایک صحابی آیا رسول اللہ سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یہ جو سامنے شخص بیٹھا ہے، اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کے ساتھ زنا کیا، اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کے ساتھ زنا کیا۔ اب جس نے زنا کیا تھا نا سر، وہ فوت ہو گیا تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا چلیں اس کی قبر کھودتے ہیں، اگر وہ قبر کے اندر ہوا سمجھ لینا کہ میرا امتی ہے، اگر وہ قبر میں نہیں ہوا سمجھ لینا وہ حضرت لوط علیہ السلام کی امت میں ٹرانسفر ہو گیا۔ تو چلے گئے ہیں جی سر قبرستان میں، جیسے ہی قبر کھودی دیکھا کہ وہ قبر کے اندر نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا نقصان۔ ہمارے پاس صرف ایک واحد ذریعہ ہے بخشش کروانے کا کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، رسول اللہ کی امتی ہیں، بخشے جائیں گے۔ اب یہ بھی ہمارے پاس چانس ختم ہو گیا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، ہمارے کام ایسے ہو گئے۔ تو سر کبھی بھی اینل سیکس نہیں کرنا۔ اینل سیکس میں آپ کو ایک نقصان بتا دیتا ہوں کہ آپ کا عضو تناسل، جسے نفس کہتے ہیں، جو پیشاب والا آپ کا راستہ ہے، سر اس کی وینز بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں۔ جب آپ یہ اینل سیکس کرتے ہیں، اس آپ کے نفس کی، عضو تناسل کی وینز ڈیمیج ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ نامرد بھی ہو سکتے ہیں۔ شادی کے بعد آپ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی آپ کے اندر، سپرمز کمزور ہو جائیں گے آپ کے۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ رشتہ ازواج کے بعد آپ شرمندگی کا سامنا کریں گے۔ اس وجہ سے رشتے خراب ہوتے ہیں، اس وجہ سے لوگ گھروں کو بسا نہیں سکتے، اس وجہ سے بیویاں دوسروں کے ساتھ افیئر رکھتی ہیں کہ ہمارے شوہر کے اندر طاقت نہیں ہے ہمارے سیکشل ریلیشن شپ کو قائم کرنے کی۔ دیکھیں سر یہ کتنا بڑا نقصان میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ چیز نسل کھا جاتی ہے، کتنا بڑا ہے سمٹم آپ کو بتا، نسل کھا جاتی ہے، انسان نہیں کھاتی، نسل کھا جاتی ہے، یہ نسلوں تک جاتی ہے، پھر یہ عادت بن جاتی ہے۔ یہ عادت جب آپ کے جین سے آپ کے بچے میں جائے گی نا، تو وہ اگلی نسل تک ٹرانسفر ہوتی جائے گی۔ دیکھیں سر آپ تباہ نہیں ہو رہے، آپ اپنی نسل تباہ کر رہے ہیں، تو آپ کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ اینل سیکس چھوڑ دیں۔ دیکھیں اینل سیکس میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی دوسرا جاندار، 20,000 مخلوقات ہیں، کبھی دیکھا ہے کوئی اپنے جیسے کے ساتھ سیکس کر رہا ہو؟ کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، نہ کوا، نہ گدھا، نہ کتا، نہ کسی پرندوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے جیسے کے ساتھ سیکس کر رہا ہو۔ ہاں فیمیل کے ساتھ کرتے ہیں وہ، کبھی میل ٹو میل نہیں کرتے۔
سر اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، آپ وہ واحد مخلوق ہو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں جانوروں کے اندر بھی شعور ہے، آپ کو تو یار اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور آپ اس عمل کے اندر گرفتار ہو۔ بہت افسوس کی بات ہے، اس بات کو سمجھیں اور اسے اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دیں، ورنہ اس کے انجام تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ نمبر 1 اورل، نمبر 2 اینل، نمبر 3 پورنس ویڈیو۔ دیکھیں سر، سیکس ویڈیوز دیکھنے میں پاکستان سب سے پہلے نمبر پہ، کتنا بڑا ہمارے اوپر عذاب آ گیا ہے کہ ہمارے نوجوان سیکس ویڈیوز دیکھنے میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر۔ اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ۔ کام ہمارے دیکھیں کیسے ہیں اور کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ بزرگوں نے قربانیاں دے کے اس ملک کو بنایا اور اس ملک کی بربادی اس زنا سے ہو رہی ہے۔ پاکستان جسے پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ کہتے ہیں، آج ہر بندہ ناپاکی دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں میں نے گزشتہ ویڈیوز میں کہا تھا کہ اللہ نے اس آنکھ کے اندر 13 کروڑ ریسیپٹر رکھے ہیں، یعنی بلب 13، اس میں 26 کروڑ ریسیپٹر، یعنی 26 کروڑ بلب اللہ نے آپ کی آنکھ میں رکھے ہیں۔ صرف ایک بلمان ہوتا ہے کہ کبھی برائی نہ دیکھنا، اچھائی دیکھنا، اور ہم لوگ ان آنکھوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں بات کو، آپ تھوڑا سا پریشان ہو گئے ہوں گے۔ آپ میں سے کس کس کی یہ خواہش ہے کہ رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہو؟ یقیناً ہر بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بیٹھا ہوگا کہ سر میری بھی بڑی خواہش ہے کہ میں رسول اللہ کا دیدار کر سکوں۔ کیا رسول اللہ ایسے شخص کو دیدار کرائیں گے جو رات کو ننگی ویڈیوز دیکھتا ہو، جو گندے گندے پکچرز دیکھتا ہو؟ کیا رسول اللہ ایسے بندوں کو خواب کے اندر دیدار کرائیں گے؟ جو کسی کی ماں بہن کو دیکھتا ہو، جو کسی کا برا چاہتا ہو، کیا ایسا بندہ رسول اللہ کے دیدار کے قابل ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اس چیز کو ذرا اپنے آئیڈیاز کے اندر لے کے آئیں کہ آپ کتنا بڑا بد فیل کر رہے ہیں یہ گندی ویڈیوز دیکھ کے، کہ جہاں آپ اپنی زیارت نہیں کرا سکتے۔ رسول اللہ تو دور کی بات ہے، آپ خود رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہے، سر یہ کام چھوڑ دیں۔ یہ انتہائی گھٹیا کام ہے کہ نسلیں تباہ کر دیتا ہے۔ کسی سرائکی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا اس متعلق کہ جو بندہ رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے اسے ایک اس کے اندر عادت ہو کہ انہاں کرنا دیدار سجڑدا۔ یہ سرائکی کا شعر ہے، انہاں کرنا دیدار سجڑدا جنہاں اکھیاں سام کے رکھیاں۔ سر جس نے اپنی آنکھوں پہ حیا کا پردہ ڈال دیا ہے نا، دیدار مصطفیٰ انہیں نصیب ہوتے ہیں، دیدار اہل بیت اسے نصیب ہوتا ہے، دیدار صحابہ اسے نصیب ہوتا ہے۔ تو سر اپنی آنکھوں پہ حیا کا پردہ ڈالیں۔ نمبر 1 اورل سیکس، نمبر 2 اینل سیکس، نمبر 3 واٹس ایپ سیکس۔ دیکھیں انگریزوں نے ایک اور سازش کی۔ ہمارے یہاں لوگ مسئلہ ہوتا ہے کسی لڑکی کو لے جانا کسی جگہ پہ، تو جب انگریزوں نے دیکھا کہ یار یہ مسلمان ٹھنڈے ہو گئے ہیں اپنے اس فعل کی وجہ سے، ان کے پاس جگہیں نہیں ہیں کہ جہاں جا کے وہ برائی کر سکیں، تو انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا واٹس ایپ سیکس۔ ویسے تو اس کا پازیٹیو بھی ایک رول اس کا امپیکٹ ہے اور نیگیٹو بھی امپیکٹ ہے۔ نیگیٹو کیسے؟ واٹس ایپ سیکس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ وہاں پہ انہوں نے ایک رکھا ہوا سسٹم، ویڈیو کال اور آڈیو کال اور پکچرز کا تبادلہ کرنا۔ دیکھیں یہاں سے لڑکا ننگا ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، وہاں سے لڑکی ننگا ہو کے بیٹھی ہوتی ہے، اور دونوں وہ مشت زنی کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں لڑکیاں بھی مشت زنی کرتی ہیں، اسے فنگرنگ کہتے ہیں، جو لڑکا کرتا ہے اسے ماسٹربیشن کہتے ہیں۔ یہ دونوں اپنی شہوت کو بجھانے کے لیے ایک دوسرے کو اپنا ننگا پن ظاہر کر کے دکھاتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا سخت ہونا ہے، نامحرم کو دیکھنا۔ حضور کا فرمان ہے جو نامحرم کو دیکھتا ہے نا، رسول اللہ کبھی اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ اور ہم لوگ ایک دوسرے پہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر چل گیا ہے، یہاں سے گرل فرینڈ ننگی ہو کے بیٹھی ہے، وہاں سے بوائے فرینڈ جناب ننگا ہو کے بیٹھا ہوا۔ کیا ہوگا ہمارا؟ سمجھ نہیں آتی، سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے سمجھایا جائے آپ لوگوں کو۔
خیر اس چیز سے بعد آ جائے. اگر ایک غلط ویڈیو آپ کی نا غلط شیئر ہو گئی, مجھے شیئر ہو گئی نا آپ کی ویڈیو, تو سر آپ کا کردار سارا ختم. میں تو چھپا لوں گا آپ کی اس برائی کو, لیکن اگر غلطی سے کسی اور کو شیئر ہو گئی نا, ساری زندگی آپ کے کردار پہ دھبا پڑ جائے گا. ہاں میں اپنی فیمیل سے بھی کہنا چاہتا ہوں, جو ہمارے بچی ہیں, میں ان سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مرد پھر بھی داڑھی رکھ کے پاک ہو جاتا ہے. یہ مرد بڑا اتنا اس کے پاس چانسز ہیں اس دھبے کو ریز کرنے کے. جب وہ داڑھی رکھ لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہو گیا, یہ بندہ بڑا زبردست ہو گیا, یہ بندہ بڑا دیندار ہو گیا, یہ مجتہد بھی بن سکتا ہے. اس کے اندر اتنی گناہ کی شرمندگی آ گئی ہے کہ اب یہ بندہ ٹھیک ہو گیا. لیکن عورت ذات ایک بار دھبا لگ گیا نا آپ کی ذات کے اوپر, تو سر ساری زندگی آپ تہجد بھی پڑھتے رہے نا, لوگ آپ کو پھر بھی اس بری نظر سے دیکھیں گے. تو آپ کس خوش فہمی میں, آپ کبھی کسی ایسے لڑکے کا ساتھ نہ دیں. اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ اپنے کپڑے اتارو, تو اسے کہہ دو کہ نکاح کرو میرے ساتھ, شادی کا پیغام بھیجو میرے گھر, تب جا کے پھر آپ اس کی جو بھی مرضی ہو پوری کرنا. لیکن سب سے پہلے بیٹا نکاح. اگر آپ کا نکاح نہیں ہے, سمجھ لینا کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے, آپ کا کردار خطرے میں ہے. نمبر 1 اورل سیکس, نمبر 3 اینل سیکس, نمبر 3 پورنس ویڈیو, نمبر 4 واٹس ایپ, نمبر 5 ناول سیکس. دیکھیں یہ ناول سیکس کیا ہے. اچھا یہ ایک الگ بیماری ہے, لوگ ویسی طبیعت کے ہو گئے, اب جو چیز دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں ویسے ہی اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کرتے ہیں. ناول سیکس کی چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے دوں. آپ نے 3 ایڈیٹ مووی دیکھی ہے کبھی؟ آپ نے 3 ایڈیٹ مووی, اس میں جب ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو وہ جو ٹاپر لڑکا ہوتا ہے وہ لوگوں کے گیٹ کے نیچے سے گندے گندے میگزینس بھیجتا ہے تاکہ وہ پڑھائی نہ کریں اور میں پڑھائی کر کے ٹاپ کر جاؤں. تو یہ وہی ناول سیکس ہے, شہوت پیدا کرنے کے. یہ کہانی ٹائپ ہوتی ہیں, جیسے جیسے کہانی ہوتی ہے ویسے ویسے انسان اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کرتا ہے. تو سر یہ کبیرہ صغیرہ گناہ ہے, اسے چھوڑ دیں آپ. دیکھیں جو لوگ ویڈیوز میں مارے کھا رہے ہوتے ہیں سیکس کے دوران, لڑکیاں وغیرہ جو ہوتا ہے سسٹم, جو طرح طرح کے ظلم کر رہے ہوتے ہیں سیکس کے دوران, انہیں پیسے دیے جاتے ہیں, کروڑوں روپے لیتے ہیں وہ لوگ, اور وہ 10-15 منٹ کی گیم ہوتی ہے, اس کے بعد کروڑوں روپے مل جاتے ہیں. آپ وہی چیزیں اٹھا کے اپنی بیوی کے ساتھ شروع کرنا پڑ جاتے ہیں, وہ اس کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے. آپ اسے دیتے ہیں مہینے کا 500 روپے, اور ظلم اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ بیچاری رو رو کے تھک جاتی ہے. اور نکاح کے اندر آ کے آپ نے یہ گندی حرکتیں کرنا شروع کر دی. اولاد کیسی ہوگی آپ کو؟ اولاد نرینہ تب ہوتی ہے جب آپ کی ہم بستری بھی سنت نبی کے مطابق ہو, شریعت کے مطابق ہو. تو سر اس چیز پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں. یہ چیزیں تباہی ہیں, اس کا جو رزلٹ ہے ہمیشہ نیگیٹو ہے, کبھی بھی پازیٹیو نہیں آ سکتا, کبھی بھی پازیٹیو نہیں آ سکتا. اچھا نمبر 6 آخری, ہینڈ پریکٹس یعنی ماسٹربیشن, اردو میں اسے کہتے ہیں مشت زنی. دیکھیں ہمارا کوئی بھی نوجوان ہے نا غیر شادی شدہ, اس چیز سے بچا ہوا نہیں ہے. یہ ایسی بیماری ہے جو ہر نوجوان کو لگ گئی ہے. اس کے بہت نقصان ہیں, میں آپ کو اینڈ میں جا کے بتاؤں گا کہ ان چیزوں کے کیا نقصان ہے. سب سے پہلا نقصان میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ ہینڈ پریکٹس کرتا ہے, ماسٹربیشن کرتا ہے, اس کا نفس چھوٹا ہو جاتا ہے, اور پرماننٹ کے لیے چھوٹا ہو جاتا ہے. دیکھیں جب آپ مشت زنی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نفس کی وینز ڈیمیج ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی نفس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے, اور آپ شادی سے پہلے مختلف ہربل آئلس یوز کرتے ہیں, امریکنز آئل یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جس کی گرمائش کی وجہ سے آپ کا نفس بڑا تو ہو جاتا ہے, لیکن پھر 2-3 ماہ جیسے ہی آپ چھوڑتے ہیں پھر ویسے کے ویسے ہو جاتا ہے. اچھا سادہ سی مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں آپ کریم لگائیں نا, آپ کا چہرہ کتنا بیوٹیفل ہو جاتا ہے, لیکن جب جیسے ہی آپ کریم چھوڑتے ہیں آپ کا چہرہ ایک تو اصلی حالت میں آ جاتا ہے, دوسرا ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے. اور یہی آئل کے نقصانات ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ آپ کو خوش کر دے گا, آپ کا نفس بڑا ہو گیا, آپ کہیں گے واہ جی واہ, مزہ آ گیا جی, زبردست ہو گیا. لیکن جب آپ یہ آئل چھوڑ رہے ہیں سر, آپ کا ڈبل نقصان ہے. آپ اوریجنل جو آپ کی کیپیسٹی تھی سائز کے بڑھنے کی, وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو کبھی بھی ہربل آئلس کا یوز نہیں کرنا, آپ نے مشت زنی کرنی ہی نہیں ہے. یہ سخت کبیرہ صغیرہ گناہ ہے, اس کے بارے میں بہت سے فرمان ہیں, اگر میں
اس کے اوپر ہی صرف بات کروں تو 1.5 گھنٹے کی ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن میں آپ کو اشارتاً بات بتا رہا ہوں کہ یہ چھوڑ دیں، یہ سخت گناہ ہے۔ اس سے آپ کے سپرمز کمزور ہو جاتے ہیں، اس سے آپ کی جو جسے آپ منی کہتے ہو، اس کا لکوڈ جو ہوتا ہے بالکل ویک ہو جاتا ہے، جس سے بچے پیدا کرنے کی جو قوت ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہ 6 ٹائپس تھیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو سمجھایا سیکس ہے کیا، نمبر 2 سیکس کی ٹائپ۔ اچھا، تو یہ ہمارا جو سوال نمبر 3 ہے وہ یہ تھا کہ یہ سیکس آپ کے اندر پیدا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، اللہ نے قدرت کا ایک اپنا ایک فطرت کے ساتھ ایک آپ کا پروسیس چل رہا ہے، وہ یوں کہ آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں سپرمز، آپ کے عضو تناسل کے نیچے جو ٹیسٹس وغیرہ ہیں ان کے اندر کچھ ٹیوبز ہیں، ان کے اندر ٹیوبز کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی ٹیوبز ہیں جنہیں میرے خیال میں سیمنیفورس ٹیوبز کہتے ہیں۔ ان ٹیوبز کے اندر سپرمز جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں، جسے آپ منی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ پیدا میرے خیال میں یہ پانی سے، پلازما سے جو خون میں ہوتا ہے، وٹامن سے، فلوئڈ پس وغیرہ سے، اس سے یہ آپ کی منی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جب پیدا ہوتی ہے اور جب یہ ٹیوب فل ہو جاتی ہیں تو یہ کہتی ہیں ہمیں ریلیز کریں۔ قدرت کا ایک پروسیس ہے یہ آپ کو شہوت والی سوچیں دے گی کہ بھئی ہم اپنا کام کر چکے ہیں، ہمارا جو وہ سسٹم ہے جو بننے والا سپرم بننے والا ٹیوبس کے اندر سسٹم ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اب ہمیں کسی طریقے سے باہر نکالیں۔ سر یہ ایک پیاس ہے، دیکھیں آپ کو 2 دن پانی نہ دیا جائے، تیسرے دن آپ گندا پانی پینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یہ ایک پیاس ہے۔ اسی طرح جب یہ سپرم کی ٹیوبس فل ہو جاتی ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں ریلیز کریں۔ اگر آپ انہیں ریلیز نہیں کرتے یہ آپ کی پرسنالٹی بھی ڈیمیج کر سکتی ہیں، یہ آپ کی مائنڈ کے اوپر شہوت کو سوار بھی کر سکتی ہیں۔ اسی طرح یہ بڑی مینٹل ڈیزیزز بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر ابھی آپ نے بتایا کہ بھئی یہ پورنس ویڈیوز نہ دیکھو، اورل سیکس نہ کریں، اینل سیکس نہ کریں۔ سر اسے ریلیز کریں تو کریں کیسے؟ یہ ماسٹربیشن نہ کریں، آپ اسے ریلیز کیسے کر رہے ہیں؟ قدرت کا کمال دیکھیں، اسے ریلیز کرنے کے لیے اللہ نے ایک نائٹ فال کا پروسیس رکھا ہے۔ کیا؟ نائٹ فال، اردو میں اسے کہتے ہیں احتلام۔ اللہ یہ جب ٹیوب فل ہو جاتی ہیں آپ کے سپرمز کی، آپ کی ٹیسٹس کے اندر، تو یہ نائٹ فال کے پروسیس کے ذریعے ریلیز ہو جاتی ہے۔ خواب کے اندر آپ کو کوئی سیکشل فنومینا ہوگا آپ کے ساتھ، تو پھر یہ چیز ریلیز ہو جاتی ہے آپ کے جسم کے اندر سے۔ تو یہ تو پریشان ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ نے صرف اور صرف صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو خیر یہ کام الٹا ہو گیا ہے، صبر و برداشت والا تو کام رہا ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہم تو جیسے ہی ہمیں یہ نیڈ پڑتی ہے ہم گناہ کے ذریعے یا سیکس کے مختلف راستوں کے ذریعے یہ چیز ریلیز کر دیتے ہیں۔ تو سر یہ ریلیز نہیں کرنی، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ جو سپرمز ہیں، یہ جو منی ہے آپ کی طاقت ہے۔ اگر یہ آپ کے جسم کے اندر ہے تو سر آپ مینٹلی طور پہ بھی مضبوط رہیں گے، آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی بہت اچھی رہے گی۔ اچھا، سوال نمبر ہمارا 4 یہ ہے کہ اس کے نقصان کیا ہیں؟ دیکھیں کہ سب سے پہلا نقصان اس کا یہ ہے، آپ کے جو دماغ والا سامنے والا حصہ ہے، پیریفرل سسٹم جسے آپ کہتے ہیں، سر یہ سکڑ جاتا ہے۔ جب آپ مشت زنی کے ذریعے، ماسٹربیشن کے ذریعے یا کسی بھی ٹائپ سے اپنی شہوت کو بجھاتے ہیں تو سر آپ کا پیریفرل سسٹم سکڑ جاتا ہے، شرنک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی پکنگ پاور بڑی لو ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی پکنگ پاور لو ہو جاتی ہے نا، تو آپ جو سبق 15 منٹ میں تیار کرنا ہوتا ہے نا، اسے 1.5 گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی اسٹوڈنٹس کے لیے بات ہے یہ۔ آپ کو سبق یاد کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سیکس ہے، یہ زنا ہے، یہ زنا کے مختلف راستے ہیں۔ دیکھیں سر، آپ کی پکنگ پاور لوز ہو جاتی ہے، آپ جتنا کوشش کریں سبق جلدی یاد کرنے کی، ہو ہی نہیں سکتا آپ کو سبق یاد ہو کے دکھا۔ کیوں؟ آپ نے پاور ہی ریلیز کر دی۔
جب تک جسم کے اندر قوت ہی نہیں ہوگی، جب تک مائنڈ کے اندر طاقت ہی نہیں ہوگی، تو سر آپ سب کے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے، اور جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس میں نقصان ہوگا۔ نمبر 2، سر اس کی ول پاور کم ہو جاتی ہے، قوت ارادی، کام کرنے کی طاقت، کام کرنے کی صلاحیت اس بندے کے اندر بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہ قدرت کا کمال دیکھیں، جب یہ آپ حرکتیں کرتے ہیں، جب یہ برائی کی طرف آپ جاتے ہیں، جب کسی بھی شخص کا راستہ اختیار کرتے ہیں، سر آپ کی ول پاور کم ہو جائے گی۔ آپ اگر آج چاہتے ہیں کہ جی آج میں نے کیمسٹری کے 2 چیپٹر یاد کرنے ہیں، اور آپ کی یہ حرکتیں زندگی کے اندر، سر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تیار کر سکیں۔ میں سچی بات بتا رہا ہوں، یہ چیزیں آپ کی اسٹڈی کے اوپر اثر کر رہی ہیں، یہ چیزیں آپ کی لائف کے اوپر اثر کر رہی ہیں، تو یار نہ کریں ایسا۔ نمبر 1، پکنگ پاور لوز ہو جاتی ہے آپ کی، بہت آپ ٹائم لیتے ہیں سبق یاد کرنے میں۔ نمبر 2، آپ کی قوت ارادی، ول پاور، وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، آپ غصہ زیادہ کریں گے۔ دیکھیں سر، یہ غصہ بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں دنیا کے اندر جو انسان کو زمین سے آسمان کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہیں، اور آسمان سے زمین کی طرف بھی لے آ سکتی ہیں، ایک غصہ، ایک محبت۔ یہ دونوں چیزیں سر اگر نیگیٹو یوز ہو، یہ آپ کو سر تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو غصہ کبھی نہ کریں، اور یہ سیکس آپ کے اندر کھوکھلا پن پیدا کر دیتا ہے، چڑچڑا پن پیدا کر دیتا ہے، سوچ نیگیٹو ہو جاتی ہے آپ کی۔ سر کبھی غصہ نہ کریں۔ ہاں، غصہ آنا شریف بندے کی نشانی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ غصہ آنا شریف بندے کی نشانی ہے، پر غصے کو پی جانا سر مومن کی نشانی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، غصہ آنا شریف بندے کی نشانی ہے، پر غصے کو پی جانا ایک مومن کی نشانی ہے۔ تو سر غصے کو پی جائیں اپنے اندر۔ اور دوسرا فرمان بھی میں آپ کو کوٹ کر دوں کہ بہادر انسان وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جائے، اور بزدل انسان ہو جائے وہ غصے کو ریلیز کر دے۔ تو سر کوشش کریں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی۔ سیکس کی نمبر 3 جو میں آپ کو نقصان بتا رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ غصہ زیادہ آئے گا۔ نمبر 4، تھکے تھکے سے ہوں گے آپ، لیزینس آپ کے اندر بہت زیادہ ہوگی، جو کام کریں گے نا اس کے اندر سستی لازمی ہوگی۔ ہو ہی نہیں سکتا سر آپ کے اندر سستی نہ ہو۔ آپ سیکس کرتے ہو، سیکس کرتے ہو، ماسٹربیشن کرتے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اندر سستی نہ ہو۔ سر یہ کام چھوڑ دیں۔ نمبر 5، سر آپ بے نمازی ہوں گے، آپ کے اندر عبادت کا کوئی بھی آپ کے اندر وہ نہیں ہوگا، شوق نہیں ہوگا کہ میں جاؤں نماز پڑھوں، میں جاؤں تہجد پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں حج کروں۔ آپ کے اندر دین اسلام کا تو نام ہی نشان ختم ہو جائے گا، آپ بے نمازی ہو جائیں گے سر۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں نا، تو سر میں اسے رزق نہیں چھینتا، میں اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ آپ کا سجدہ اللہ کی قربت کی علامت ہے، اور آپ کا سجدہ نہ کرنا اللہ کا قہر، اللہ کا غصہ کہہ دیں اس چیز کو۔ اور آپ لوگ پرواہ ہی نہیں ہے، نماز جاری ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، نہ فجر پڑھتے ہیں، نہ ظہر پڑھتے ہیں، نہ عصر پڑھتے ہیں، نہ مغرب پڑھتے ہیں، نہ عشاء پڑھتے ہیں۔ اور نمبر 6 پوائنٹ، سر آپ کی زندگی سے برکت اٹھ جائے گی۔ وجہ یہیں زنا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ زنا انسان کے رزق کو کم کر دیتا ہے اور انسان کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ تو سر یہ اتنا بڑا نقصان، زندگی کا رزق بھی ختم، عمر بھی ختم۔ نمبر 7، سر آپ بے ادب ہوں گے، آپ کے اندر اکڑ زیادہ ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے دنیا جھکانی ہے نا، تو سر آپ عاجز بن جائیں، اور اگر آپ اکڑ گئے تو دنیا بھی آپ کے سامنے اکڑ جائے گی۔ تو کوشش کریں ادب کا یہ جو ایلیمنٹ ہے اپنے اندر انسٹال کر لیں، اور سیکس کرنے والا ہمیشہ بے ادبی کرتا ہے۔ نمبر 9، سر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا نا اس میں نقصان ہوگا، جس کام کا ارادہ کرے گا اس کے اندر خیر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ زنا۔
دیکھیں نوجوان نسل اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ زنا کتنا کبیرہ صغیرہ گناہ ہے کہ جس کام کے اندر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، کیے جا رہے ہیں یہ کام، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھ کے یہ کرتے ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا، دل قسوت کے اندر چلا گیا۔ نمبر 10 پوائنٹ، اس بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں سر، جب آپ گناہ کرتے ہیں نا، جب آپ سیکس کرتے ہیں، آپ کے دل کے اوپر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے، اور جب یہ عادت بنتی جاتی ہے یہ بلیک ڈاٹ بڑھتا 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 آپ کے دل کے اوپر چھا جاتا ہے، پھر آپ کے دل کو قسوت کے اندر لے جاتا ہے۔ قسوت کیا چیز ہے؟ قسوت خدا سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ اپنے پروردگار سے، جس نے آپ کو خلق کیا، یہ چیز آپ کو اس پروردگار سے دور کر دے گی۔ سر اگر آپ فوت ہو گئے، یا ابھی اگر میری سانسیں چل رہی ہیں اور میں آپ سے بات کرتے کرتے اس دنیا کو رخصت کر جاؤں، میں کیا رسول اللہ کو چہرہ دکھاؤں گا کہ یا رسول اللہ یہ کام کرتے رہے؟ کتنے شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ 10 پوائنٹ، اس 10 پوائنٹ کو لکھ لیں اور اسے غور و فکر سے پڑھیں۔ یہ 10 پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائے، دیکھیں یہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے والے پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے۔ وجہ پیچھے سیکس۔ آئیے نمبر سوال 5 ہمارا یہ تھا کہ سیکس کو کنٹرول کیسے کریں۔ یہ جو آ گئی ہے ہمارے اوپر، یہ بیماری طاری ہو گئی ہے، اس بیماری کو اپنے آپ سے دور کیسے کریں؟ دیکھیں گے، سب سے پہلا اس کا علاج ہے صبر۔ اگر آپ کو یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں، سر آپ صبر کریں، برداشت کریں۔ اگر نوجوان ہیں، شادی نہیں ہوئی آپ کی، سر صبر کریں آپ۔ نمبر 2، جلد سے جلد اپنی شادی کریں، گھر والوں کو کہیں۔ ویسے آج کل تو ہمارا سسٹم ہی کچھ اور چل گیا ہے، جہیز والا۔ شادی کے لیے کیا بندہ کسی کو شادی کا بھی کہے، جس کے اگر رشتہ بھجواتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 10 مرلے زمین دیں، پلاٹ دیں، زیورات دیں۔ بندہ ایک آج عمران خان کے دور میں، اور یہ چیزیں ناممکن ہیں۔ بس یہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ ہمیں، اس دور کے اندر نہیں ہو سکتے سر یہ چیزیں، اور نوجوان بھی کہاں جائے۔ سر کوشش کریں، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ شادی کریں۔ نمبر 3، مصروف رہنا سیکھیں۔ دیکھیں کبھی آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے سیکس کی فیلنگز آئی ہیں، یا بائک چلاتے ہوئے آئی ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں آئی ہیں۔ کیوں؟ آپ مصروف ہیں۔ سر آپ مصروف رہنا سیکھیں، یہ عادت بھی ختم ہو جائے گی، اور کبھی اس عادت کی طرف یا اس بیماری کی طرف آپ کی توجہ بھی نہیں جائے گی۔ دیکھیں مصروفیات اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ نمبر 4، آپ جم جوائن کریں۔ دیکھیں جب آپ کو باڈی بنانے کا شوق پیدا ہوگا نا، تو یہ چیزیں الٹیمیٹلی آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں آپ جم جاتے ہیں نا، 20 kg 40 kg 60 kg آپ وزن اٹھاتے ہیں۔ اگر سر آپ مجزنی کرتے ہیں، آپ زنا کرتے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ، کیا خیال ہے آپ ویٹ گین کر سکتے ہیں یا ویٹ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ویٹ اٹھا سکیں۔ تو سر جم جوائن کریں، باڈی بنانے کا شوق پیدا کریں۔ جب یہ باڈی بنانے کا شوق آپ کے اندر پیدا ہوگا، یہ بیماری تو آپ سے بہت دور چلی جائے گی۔ نمبر 5، پانی کا استعمال کیا کریں۔ دیکھیں آپ کا دماغ 70% پانی کے اوپر مشتمل ہے۔ جب آپ پانی پیتے ہو نا، تو یہ چیزیں، یہ شہوت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کے اندر کنٹرول آ جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں دن میں 8 یا 9 گلاس پانی پئیں۔ سر آپ نماز پڑھیں۔ نمبر 9 پوائنٹ، نماز پڑھنے والا کبھی بے حیائی کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ نماز کا فلسفہ یہی ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ دیکھیں فجر پڑھنے والا، جس نے صبح فجر پڑھنی ہو، رات کو مزہ نہیں کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ اور جس نے فجر پڑھی ہو، ظہر کا شوقین ہو، کیا اس کے دوپہر کے ٹائم میں وہ کچھ ایسی حرکت کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ اور جس نے ظہر پڑھی ہو، عصر کا شوقین ہو، کیا اس جو درمیان میں وقفہ آتا ہے، کیا اس کے درمیان کرے گا؟ نہیں۔ اب جس نے عصر پڑھی ہو اور مغرب کا شوقین ہو،
کیا وہ عصر کے درمیان کرے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اب جس نے مغرب پڑھی ہو اور عشاء کو شوقین ہو، کیا اس 2 گھنٹے کے پیریڈ کے دوران وہ ماسٹربیشن کرے گا؟ بالکل بھی نہیں کرے گا۔ اب جس نے عشاء پڑھی اور تہجد کا شوقین ہو تو سر ہو ہی نہیں سکتا کہ نمازی انسان ایسے ناپاک کام کی طرف جائے، تو سر نماز پڑھیں۔ اگر آپ کی نماز آپ کو فائدہ نہیں دے رہی تو سر آپ اپنی نماز کے اوپر توجہ دیں۔ آپ نماز میں اپنی سنجیدگی، اپنی توجہ اپنے پروردگار کی طرف کر جائیں۔ دیکھیں سر، اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برائی بھی کر رہے ہیں تو آپ کی نماز کسی کھاتے کی نہیں، بس حاضری لگ رہی ہے اور ایکسرسائز ہو رہی ہے آپ کی، لیکن اثر نہیں کر رہی آپ کی۔ بلے شاہ نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ حرام بھی پیتی جاندے ہو تے نماز بھی نیتی جاندے ہو، حرام بھی پیتی جاندے ہو تے نماز بھی نیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دسو سارے بلے شانو ایک کی کیتی جاندے ہو۔ دیکھیں بلے شاہ بہت بڑا صوفی بزرگ گزرا ہے کہ اگر آپ یہ 2 چیزیں باوقت کر رہے ہیں تو سر آپ اپنے ساتھ ہی دھوکہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں 2 گھوڑوں کے اوپر سوار ہو نا، ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر، غلطی سے بھی ایک گھوڑا مڑ گیا نا تو سر آپ سے ملاقات نشتر ہاسپٹل میں ہوگی۔ تو سر برائی چھوڑ دیں، اچھائی کی طرف آئیں، ٹھیک ہے؟ برائی اور اچھائی کبھی ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ شیطان اور خدا کبھی ایک دل میں نہیں سما سکتے، یا اس دل کو شیطان کا گھر بنا دیں یا رحمان کا گھر بنا دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس طریقے سے اپنی زندگی کو استعمال کریں۔ دیکھیں یہ وقت چل رہا ہے، وقت ختم ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ انگریز ہے نا، وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں موت ہے۔ کہتے ہیں دیر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں موت آنی آنی ہے۔ سر آپ تو مسلمان ہیں، اگر مر گئے تو کیا حساب ہوگا؟ اللہ کے سامنے کس حالت میں آپ ان سوالات کے جواب دیں گے جو آپ اس دنیا میں بڑی درندگی کے ساتھ کر رہے ہیں؟ بڑی آپ کی فکر ہی کام نہیں کر رہی اس طرف، بس کر رہے ہیں۔ سر یہ چھوڑ دیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نسل کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں اس چیز کو۔ آخری بات نمبر 10، درود پاک پڑھا کریں۔ اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ نکل آئیں، سر آپ درود پاک پڑھا کریں۔ اب درود پاک سمجھ لیں درود پاک ہے کیا؟ دیکھیں درود پاک ایک سلام ہے رسول اللہ تک اور آل رسول تک۔ دیکھیں جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں چودھری نور احمد صاحب سے کہ جی ڈی سی صاحب تک میرا سلام پہنچائیں۔ مجھے یقین ہے چودھری نور احمد صاحب بااعتماد انسان ہے، میرا سلام پہنچائیں گے۔ اب سلام کا مقصد کیا ہے؟ سلامتی۔ ڈی سی صاحب آپ کو راحت سلام دے رہا ہے، یعنی دعا دے رہا ہے کہ آپ سلامت رہیں۔ ڈی سی صاحب کہیں گے وعلیکم السلام، راحت آپ پہ بھی سلامتی ہو۔ دیکھیں درود میں بھی یہی چکر ہے، آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ سلام بھیج محمد و آل محمد، محمد پہ اور آل محمد کے۔ سر ایک مرتبہ آپ کا درود قبول ہو گیا اور رسول اللہ آپ کو سلام کا جواب دے دیں، سر ہو ہی نہیں سکتا جس کو رسول اللہ دعا دے دیں کہ آپ سلامت رہیں، کبھی ان بیماریوں کے اندر پڑا رہیں۔ آپ درود پاک پڑھا کریں، کثرت سے درود پاک پڑھا کریں جتنا ہو سکے۔ دیکھیں ذکر اذکار کرنے کے لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے، اس کے اذن کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ واحد حکم ہے جو اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھیں میں اور میرے فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ بھی یہ کام کریں۔ آپ کا مرشد آپ کا پروردگار ہے، آپ کو اجازت دینے والا، آپ کو اس ذکر کی اجازت دینے والا آپ کا پروردگار ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے کثرت سے یہ ورد کرنا ہے۔ سر دیکھیں پھر آپ کی لائف کیسے چمکتی ہے، کیسے آپ کی لائف کے اندر برکت آئے گی، کیسے بے چینیاں ختم ہوگی۔ خام خواہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں، وجہ یہی سیکس ہے یار، خام خواہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، بندہ چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، سر یہی بیماری ہے۔ سیکس کے نقصان میں ایک میں بول گیا تھا، انسان کا چہرہ پیلا پیلا رہتا ہے، آنکھیں اندر کی طرف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھے سیکس کی ٹائپس، سیکس پیدا کیسے ہوتا ہے،
سیکس کے نقصان اور سیکس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا اور آج کی بات پھر نہیں ہوگی. آج کی بات پھر نہیں ہوگی, یہ ملاقات پھر نہیں ہوگی. ایسے بادل تو پھر بھی آئیں گے, ایسی برسات پھر نہیں ہوگی. دعاؤں کی اپیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.